الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ نماز کے چند مسائل ہیں، اس امید پر کہ رب تعالیٰ مجھے اور میرے ناظرین کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے۔ دوستو، نماز میں چند چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے، اور چند چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر پہلے والوں میں سے کوئی معدوم ہو، کوئی نہ پائی جائے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے اندر جو چیزیں ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ شرط، نماز سے پہلے والی چیزوں کو شرط کہا جاتا ہے، اور نماز کے جو اندر چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو رکن یا فرض کا نام سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جو نماز کی شرطیں ہیں وہ 6 لکھی ہیں فقہائے احناف نے۔ پہلی جو ہے وہ طہارت ہے، دوسرا سطر، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، اور پانچواں نیت، اور چھٹا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ جو طہارت ہے وہ طہارت 3 طرح کی ہے کہ نمازی کا بدن جو ہے وہ بھی پاک ہو حد اصغر اور حد اکبر سے، یعنی وہ باوضو بھی ہو اور وہ جنبی بھی نہ ہو، پاک ہو، اس پر فرض غسل بھی فرض نہ ہو، اور وہ باوضو بھی ہو، وضو بھی اس نے کیا ہو، اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں۔ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ دوسرا سطر، کہ اس نمازی کا جو بدن ہے، جو شرمگاہ ہے، وہ ڈھپی ہوئی ہو۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور جو عورت کی شرمگاہ ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سوائے 3 اعضاء کے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کے علاوہ باقی سارا بدن عورت کا شرمگاہ کہلاتا ہے۔ تو شرمگاہ کا ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ تیسرا جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے، یعنی نمازی کا منہ قبلہ کی رخ ہو، قبلہ کی طرف ہو، اور نمازی کا رخ قبلہ سے اگر ہٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا وقت ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فجر کا وقت ہو، زور کی پڑھنا چاہتا ہے تو زور کا وقت ہو، عصر کی پڑھنا چاہتا ہے تو عصر کا وقت ہو، الی آخری۔ اور اس کے بعد نیت، کہ وہ جو فرض پڑھ رہا ہے، فجر کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت ہو کہ میں فجر کے فرض ادا کر رہا ہوں، سنتے پڑھ رہا ہے تو سنتوں کی نیت ہو۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کہ جو بھی فرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت ہو کہ میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں۔ اور فقہائے احناف نے جو چھٹی چیز ہے وہ تکبیر تحریمہ لکھی ہے، اس کو شرط میں بھی لکھا ہے اور ان کو ارکان میں بھی تکبیر تحریمہ کو لکھا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھی جو نماز سے پہلا جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر ہیں وہ بھی 6 کہلاتی ہیں۔ ایک تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ دوسرا قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جو تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، اگر تندرست ہے تو۔ تیسرا جو ہے وہ رکوع، اور چوتھا سجدہ، پانچواں جو ہے وہ قعدہ اخیرہ۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یہ نمازی پر فرض ہے۔ 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ فرض کہلاتا ہے۔ اور آخر میں ارادے کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، یہ بھی فقہائے احناف کے نزدیک فرض ہے، اور ارادے کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے پایا جانا اور نماز کے اندر پائے جانے جن چیزوں کا ضروری تھا، جو شرط اور فرض کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو امت مسلمہ کے لیے
تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام امت کے لیے یہ کار خیر کا سبب بنے گی، اور مجھے اور میرے ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قرب عطا فرمائے گا، جن کی سمجھ عطا فرمائے، اور حضور کا صدقہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔